یہ تیسرا ہاسٹل اور چوتھی بچی تھی۔ میں حاجی صاحب کے ساتھ چل چل کر تھک گیا، لیکن حاجی صاحب کا دم پھولا تھا اور نہ ہی ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار تھے۔ وہ مسلسل چل رہے تھے۔ ہم ہاسٹل میں داخل ہو گئے۔ عید کی چھٹیوں کے بعد ہاسٹل آہستہ آہستہ آباد ہو رہا تھا۔ بچیاں بکسوں، اٹیچی کیسوں اور بیگوں کے ساتھ ٹیکسیوں سے اتر رہی تھیں۔ ہاسٹل کے ویٹنگ روم میں مختلف بچیوں کے والدین بیٹھے تھے۔ ہم دونوں بھی ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئے۔ حاجی صاحب نے ہاسٹل کی مائی کو چٹ پر بچی کا نام لکھ کر دیا اور ہم انتظار کرنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دھان پان سی بچی آئی۔ اس نے ہمیں سلام کیا۔ حاجی صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، فائل سے ووچر نکالا، بچی کو پکڑایا، سلام کیا اور ہم باہر آ گئے۔ ہم اب ہولی فیملی ہسپتال کی طرف چل پڑے۔ حاجی صاحب راستے میں ایک میڈیکل سٹور پر رکے۔ سٹور کا مالک حاجی صاحب کو دیکھ کر کاؤنٹر سے باہر آیا اور عقیدت سے ان کے ہاتھ چومنے لگا۔ حاجی صاحب اسے کونے میں لے گئے۔ وہ دونوں چند لمحوں تک سرگوشیاں کرتے رہے۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے جیب سے نوٹوں کا بنڈل نکالا اور سٹور کے مالک کے حوالے کر دیا۔ مالک نے ایک بار پھر حاجی صاحب کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور ہم باہر آ گئے۔ میں بری طرح تھک چکا تھا۔ مجھے اب بریک چاہیے تھی۔ میں نے حاجی صاحب سے چائے کی فرمائش کر دی۔ حاجی صاحب مجھے ہسپتال کی کینٹین پر لے گئے۔ ہم دونوں دھوپ میں کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے۔ میں نے حاجی صاحب سے اس سارے گورکھ دھندے کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ حاجی صاحب مسکرائے اور شرمیلے شرمیلے لہجے میں بولے، میں قربانی فنڈ تقسیم کر رہا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ قربانی فنڈ کس بلا کا نام ہے؟ حاجی صاحب مسکرائے، میں نے 3 سال پہلے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر سوچا تھا، ہم لوگ ہر سال عید الاضحیٰ پر 5 جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ ہم بکرے، بیل اور اونٹ ذبح کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہماری اس قربانی سے معاشرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پتہ چلا یہ قربانیاں خالصتاً ہماری ذات تک محدود ہیں۔ ہم میں سے بے شمار لوگ قربانی کو عبادت کے بجائے اپنی امارت کا اظہار سمجھتے ہیں۔ ہم بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں ہم نے قربانی کے لیے اتنے لاکھ کا اونٹ خریدا، ہم 5-5 لاکھ روپے کا بیل خریدتے ہیں اور اخبارات میں اس کی تصویریں چھپواتے ہیں، اور ہم منڈی کا سب سے مہنگا اور اچھا بکرا خرید کر گلی میں باندھ دیتے ہیں۔ ہمیں اس غور و خوض کے دوران محسوس ہوا ہمارے معاشرے میں قربانی نہیں رہی، وہ نمائش بن گئی ہے، اور یہ اسلام کی روح کے منافی ہے۔ ہم نے یہ بھی محسوس کیا ہمارا معاشرہ غربت، بے بسی اور بیماری کی اس سطح تک پہنچ چکا ہے جہاں 5 جانوروں کی قربانی عبادت کے بجائے ظلم اور زیادتی محسوس ہوتی ہے۔ تم خود سوچو، ہمارے ہمسائے میں مریض دوا کی ایک گولی کو ترس رہا ہے۔ ایم اے کے طالب علم کے پاس فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں 4 بچیاں ہاتھ پیلے ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو روگ لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے گردے فیل ہو رہے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں بچے خون کی ناقابل علاج بیماریوں کا شکار ہیں، اور ہم 5 لاکھ روپے کا بیل خرید رہے ہیں اور عید کے دن اس کی قربانی کا جشن منا رہے ہیں۔ کیا یہ بات اسلامی اور اخلاقی نقطہ نظر سے درست ہوگی؟ وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے نرم آواز میں جواب دیا، قربانی مسلمان پر واجب ہے۔ حاجی صاحب نے کہا لگایا اور ہنس کر بولے، میں واجبیت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن اسلام نے قربانی دینے کا حکم دیا ہے، اس نے 5 لاکھ کا بیل ذبح کرنے یا جانور کی نمائش کا حکم نہیں دیا۔ تم دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، جن معاشروں میں مائیں اپنی بیٹیوں کو غربت کے ہاتھوں بیچ دیں اور لوگ دل کے علاج کے لیے گردہ فروخت کر دیں، کیا ان معاشروں میں قربانی کو نمائش کی شکل دے دینا زیادتی نہیں؟ وہ ایک لمحہ کے لیے رکے اور ذرا سا ٹھہر کر بولے، تم بتاؤ، اگر تمہارے سامنے کوئی شخص جل کر مر رہا ہو اور تم نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ تو اسلام میں تمہاری اس نماز کی کیا حیثیت ہوگی؟ میں خاموش رہا۔ حاجی صاحب جوش میں بولے، دین کے ہر فرض کی قضا موجود ہے، لیکن دنیا کے کسی فرض اور کسی ذمہ داری کی کوئی قضا ہے اور نہ ہی معافی۔ اگر ہماری ذرا سی غفلت، ذرا سی کوتاہی اور ذرا سی بے حسی سے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر جائے تو حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر خلیفہ تک خود کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، وہ تک اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ حاجی صاحب ٹریک سے ہٹنے لگے، لہٰذا میں انہیں فوراً واپس قربانی فنڈ کی طرف لے آیا۔ وہ چونکے اور دوبارہ بولے، ہم دوستوں نے سوچا ہماری قربانی کم اور نمائش زیادہ ہے، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ آئندہ صرف ایک جانور کی قربانی دیں گے، اور یہ جانور بھی غیر معمولی مہنگا نہیں ہوگا، اور ہم لوگ قربانی کے پیسے جمع کریں گے اور یہ رقم ضرورت مند طالب علموں اور مریضوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اس سال ہمارے پاس 2 لاکھ روپے جمع ہوئے تھے۔ ہم نے 4 طالب علم بچیاں تلاش کیں۔ ان بچیوں کے والدین انتہائی غریب ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بچیاں ایم اے اور ایم ایس سی کر رہی ہیں۔ میں نے ان بچیوں کی فیس کے ووچر لیے،
بینکوں میں ان کی فیس جمع کرائی اور آج میں انہیں رسیدیں دینے نکلا ہوں۔ اسی طرح ہم نے اس میڈیکل سٹور کے مالک کے ساتھ ایک ارینجمنٹ کر رکھا ہے۔ اس کے ورکرز ہسپتال میں پھرتے رہتے ہیں، انہیں جو ہی کوئی ضرورت مند مریض ملتا ہے یہ ہمارے کھاتے سے اس مریض کو مفت ادویات دے دیتا ہے۔ حاجی صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ نے اس معاملے میں کسی عالم دین سے فتویٰ لیا تھا؟ حاجی صاحب مسکرائے۔ عبادت اللہ اور بندے کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ ہم نے سوچا ہمیں اس ذاتی معاملے میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا ہم لوگ چپ چاپ یہ کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں، یا باری تعالیٰ اگر یہ غلط ہے تو ہمیں معاف فرما دے، اور اگر ہم صحیح کر رہے ہیں تو ہماری اس چھوٹی سی قربانی کو قبول فرما لے۔ حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے رومال سے آنکھیں پونچھیں اور نرم آواز میں بولے، ہم اپنے عمل کی مذہبی اور اسلامی پوزیشن سے ناواقف ہیں، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ تازہ ترین عید الاضحیٰ پر پاکستان کے شہریوں نے 70 لاکھ جانوروں کی قربانی دی۔ لاہور شہر میں 70,000 جبکہ راولپنڈی اور فیصل آباد میں 20-25 ہزار بڑے جانور ذبح کیے گئے، اور اس سال پاکستان میں 1 لاکھ اونٹ ذبح ہوئے۔ اگر ہم ان جانوروں کی مالیت نکالیں تو یہ 90 ارب روپے بنتے ہیں۔ تم اس رقم کو تعلیمی اور فلاحی شعبوں میں پھیلا کر دیکھو اور فیصلہ کرو، اس رقم سے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی تھیں، کتنے مریضوں کے دکھ درد اور تکلیفیں ختم ہو سکتی تھیں، اور کتنے طالب علم اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں لاکھوں روپے میں ایک ڈاکٹر بنتا ہے، اور یہ ڈاکٹر زندگی میں اوسطاً 1 لاکھ لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ فرض کرو اگر ہم یہ رقم FSC کے طالب علموں کو دے دیتے تو ملک کو لاکھوں نئے ڈاکٹر مل جاتے، اور یہ ڈاکٹر ہر سال کروڑوں مریضوں کو فیض پہنچاتے۔ اس وقت شوکت خانم عیدی فاؤنڈیشن اور سہارا جیسے سینکڑوں ادارے قربانی کی کھالوں پر چل رہے ہیں۔ تم ذرا تصور کرو اگر ان اداروں کو کھالوں کی جگہ جانوروں کی قیمت مل جائے، لوگ انہیں بکروں، گائیوں، بیلوں اور اونٹوں کی قیمت دے دیں تو کتنے مریضوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم پاکستان کے 7 بڑے شہروں میں انتہائی جدید یونیورسٹیاں بنائیں اور ان شہروں کے لوگ ہر سال ان یونیورسٹیوں میں قربانی کے پیسے جمع کرا دیں تو تم سوچو ملک میں کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا۔ ہم اگر پاکستان کے تمام بڑے چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہات میں ہسپتال اور ڈسپینسریاں بنائیں، یہ ڈسپینسریاں اور ہسپتال قربانی کے پیسوں سے چلیں تو تم خود سوچو کیا پاکستان میں صحت کا مسئلہ رہے گا۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، اگر ہم نے قربانی پر اجتہاد نہ کیا، اگر ہم نے ہر شہر میں قربانی فنڈز قائم نہ کیے تو یقین کرو قدرت اس معاشرے کو قربان گھاٹ تک لے جائے گی اور ہم سب کی گردن پر چھری پھر جائے گی۔ وہ اٹھے، انہوں نے آنکھوں پر رومال رکھا اور آہستہ لہجے میں بولے، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں غیر معمولی مہنگے اور دوسرے جانوروں کی قربانی پر پابندی ہونی چاہیے۔